गोंदल साहब गुडियल साहब ये बताइएगा, गोंदल साहब आपकी तरफ वापस आती हूँ। अब ये देखिए, अगर कि आप नेशनल असेंबली में कंसेंसस की भी बात करते हैं और जाहिद खान साहब का अगर जिक्र जो था, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो उस तरमीम की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसकी वजह से सूबाई इख्तियारात से वापस नेशनल असेंबली में ले ली जाएगा। आपने जो हज़ारा के हवाले से बिल जमा कराया वो क्या कहता है? जैस्मीन, मसला यहाँ आता है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों को इख्तियारात दिए गए, लेकिन सूबों को भी चाहिए था वो ग्रास रूट लेवल पे जाते, ऐसा नहीं हुआ। और जहाँ तक असम्बलियों की बात है, सूबे में दूसरा सूबा बनने की बात है, तो पंजाब असम्बली में ऑलरेडी करारदाद मौजूद है। वहाँ पे सूबा पख्तूनख्वा में करारदाद मौजूद है, सूबा हज़ारा की और सूबा जनूबी पंजाब की। हमने जो असम्बली में रेजोल्यूशन पेश किया था उसमें हमने डिबेट भी हुई और तकरीबन तमाम जमातों ने सिवाय ANP के सब जमातों ने कहा कि हमें सूबा हज़ारा भी चाहिए, सूबा सराकी भी चाहिए। कुछ लोग नून के थे वो सूबा हज़ारा के हक़ में थे, ANP वाले सूबा सराकी के हक़ में थे। हमने जो बिल दिया उसमें लिखा हुआ है कि जनूबी पंजाब के लोगों में रेफरेंडम कराया जाए, वो चाहे भावलपुर नाम रखे, चाहे सराकी नाम रखे, चाहे जनूबी पंजाब रखे, हम कौन होते हैं उसका नाम रखने वाले। और सूबा हज़ारा के लिए हमने एरिया बताई कौन कौन से एरिया में मुश्तमिल होना चाहिए। इस सिलसिले में मीटिंग करके आया था, सूबा हज़ारा के अंदर मीटिंग करके आया था, हज़ारा एरिया डिवीज़न के अंदर। तो लोग जमे के फिर उस मीटिंगों में आया, चैम्बर के लोग भी थे, ताजिर भी थे, किसान भी थे, मजदूर भी थे। उन्होंने सब ने कहा कि हमारे वसाइल पे पेशावर का कब्ज़ा है और हमारे वसाइल पे लाहौर का कब्ज़ा, तख्त लाहौर का कब्ज़ा है। तो अगर वो बात सूबों के अंदर बात आती है तो सूबों में मेजॉरिटी चाहिए, सुबह मेजॉरिटी तो डेफिनेटली उस इलाके की नहीं मिलेगी। तो हमने जो बिल जमा किया है उसमें क्या 239/4 जो है उसको ऑमिट किया जाए। और ये तो बड़ी ज्यादती की बात होगी। अमेंडमेंट है, आइन में अमेंडमेंट तो बहुत सारी हुई ना, नहीं बहुत सारी हुई है, लेकिन सिर्फ सूबों के इख्तियारात के लिए आप एक पूरी अमेंडमेंट निकाल लेंगे? कभी भी सूबा पंजाब नहीं चाहेगा कि जिसमें सराइकी बेल्ट में सूबा बने या भावलपुर का सूबा बने। ये टीवी टॉक शो में तो आगे बोल लेंगे, गा लेंगे, वहाँ पे पब्लिक चौराहों पे तो बोल देंगे। जो प्लेटफॉर्म है, जो पार्लियामेंट है, सूबा असम्बली हो चाहे कौमी असम्बली हो, उसमें कभी बहस के लिए लेके नहीं आएंगे। देखिए ना, आप सूबा पंजाब के अंदर तो वो बिल दिया हुआ है, उनमें वहाँ पे अमेंडमेंट का बिल डाला हुआ सूबा का कि सूबा सराकी, लेकिन उसको डिबेट के लिए नहीं लाया गया। सूबा पख्तूनख्वा के अंदर वो करारदाद डाली गई है, डिबेट के लिए नहीं लाई गई। तो हमने ये कहा कि सूबे तो कभी अपना इख्तियार नहीं देंगे, तो सूबे इख्तियार नहीं देंगे तो अवाम को इख्तियार कैसे मिलेगा? कुछ बातें ऐसी सुनने में आती हैं कि सूबे अगर बनेंगे तो मुल्क कमज़ोर होगा। जैस्मीन, इंडिया आज़ाद हुआ था, इंडिया ने अपने आज़ादी के बाद अब तक इतने सूबे बना लिए, तो क्या इंडिया कमज़ोर एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे बना? एडमिनिस्ट्रेटिव हमने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे, लेकिन जहाँ तक बात आती सूबे बनने चाहिए। सूबे बनेंगे, छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होंगे, कंट्रोल अच्छा होगा, लोगों के मेयार जिंदगी बुलंद लेकिन क्या मैं यहाँ पे एक बात पॉइंट आउट कर सकती हूँ? जी खान साहब, आप कुछ कहते हैं। मैं इसी बात रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा के नाम के बाद हज़ारा का बात आया, आपके मंशूर में भी हज़ारे की बात नहीं है। देखिए, हम तो कहते हैं जहाँ भी लोगों की डिमांड है, एक बात का अगर मुझे डिमांड है वहाँ पे होना चाहिए। जी गोडेल साहब, अगर मुझे जी गोडेल साहब के साथ बहुत एहतराम के साथ, गोडेल साहब, अगर आपने बात की कि जहाँ पे लोगों के हुकूक नहीं मिले और हुकूक उनके बरकस वो ये कर रहे में, अगर आप गए हैं और आपने मीटिंग की है तो दो बातें मैं वादे करना। एक तो आइन के आर्टिकल 239 और क्लास 4 में कहीं भी रेफरेंडम का जिक्र नहीं है। पूरा आइन को अगर आप पढ़ ले, मैं सुन ले, मेरा जरा सुन ले गोडेल साहब, आप जरा तहम्मुल से, मैं आपकी बात बड़े गौर से सुन रहा था। मैं एक बात कर लूँ ना, फिर आप कर ले जरूर। जो आइन के अंदर अगर कोई रेफरेंडम की बात है तो वो सिर्फ और सिर्फ कबायली इलाकों के लिए है, और वो भी कोई असम्बली नहीं करेगा। वो प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से अगर उसमें कुछ भी करते हैं या सूबा बनाते हैं या कोई भी चीज़, तो फिर उसके लिए एक आइन में है कि वहाँ के अवाम के रेफरेंडम होगा। दूसरा ये इसने कहा कि हज़ारा सूबे में लोगों के हुकूक के पामाल, आपको इल्म नहीं है, मेरे ख्याल में 5 चीफ मिनिस्टर हज़ारे से नॉमिनेट हुए। हमारे सूबे में 5 चीफ मिनिस्टर हज़ारे से हुक्मरानी किए। कयूम खान जो सबसे मजबूत और ताकतवर चीफ मिनिस्टर था, वो उत्तर पेशावर में रहता था लेकिन हज़ारा के रहने वाला था। फिर मार्शल अयूब खान मार्शल मोहम्मद अयूब खान जो 12 साल बेताज बादशाही की, वो भी हज़ारे से था। और इस वक्त भी मैं जस्मीन, मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी कराची के भाई मेरा कहते, कहीं भी कहता है कि हमारे सबसे खुशहाल डिवीजन हज़ारा है और वहाँ पे 2 इंडस्ट्रियलिस्टीज है, एक हतार और एक हरीपुर। इसके अलावा अगर मेरे सूबे में कहीं भी आप बता दे तो मैं मुजरिम होऊंगा कि वहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल स्टेट है।
تو سب سے جو خوشحال ڈویژن ہے وہ ہمارے ہزارہ ہے، اور ہزارہ کے بھائیوں کو جب جی خان صاحب ایک سیکنڈ، آپ نے گوڈیل صاحب آپ نے کہا کہ ہزارہ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پشاور کا ہم پر قبضہ، مطلب ہمیں وہ فیسیلیٹیٹ نہیں، کس طرح یہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے خود ہی کہا ہری پور ہتار، ہری پور کے اندر چیمبر آف کامرس سے لے کے عام تاجر تک یہ کہتا ہے کہ ہمارے صوبے کا جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ ہری پور، مانسیرا، کالا ڈھاکہ اس پرٹیکولر ایریا سے ہوتا ہے، وہ نیئر اباؤٹ 65 to 70% ریونیو جنریٹ ہوتا ہے۔ بولا اس کے بدلے میں آج تک ہمارے یہاں اسکول نہیں بنے، کالج تو دور کی بات، اسکول نہیں بنے، وہ پتہ نہیں 60 سال پرانا اسکول ہے، 40 سال پرانا اسکول ہے، میں تو وہاں پہ گیا ہوں، کالج نہیں بنے، یونیورسٹی نہیں بنی وہاں پہ اتنی، تو ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ یہاں سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اور وہاں پہ جو ان پہ لگتا نہیں ہے۔ تو میں وہاں پہ لوگوں سے ملا ہوں، تقریباً میں 6-8 دن وہاں پہ رہا ہوں، ہر علاقے میں گیا ہوں، تو یہ بات نظر آئی بابا حیدر زمان کی تحریک ہے، اس کے پیچھے قربانیاں ہیں، لوگ زخمی ہوئے، مارے گئے ہیں، لوگ شہید ہوئے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ صوبے بننے چاہیے، لیکن صوبے بنائے گا کون؟ کیا صوبے اندر موجود رہ کے صوبے بنائیں گے؟ نہیں بنائیں گے جسمین، گوڈیل صاحب سیدھا کہتے ہیں کہ آپ کو کراچی کا صوبہ چاہیے۔ یہی تو بات ہے آپ لوگوں کی کہ اصل بات کہی جاتی تو آپ گھماتے صرف کراچی پہ ہو۔ دیکھیں آپ نے مجھ سے ابھی ریکویسٹ کی کہ جب میں بات کر رہا ہوں ویسے اگر اے این پی یہاں صوبے کی ڈیمانڈ ڈالتے تو آپ کو کیا؟ دیکھیں اگر یہاں پہ کوئی حقیقت اگر ایسی ہے تو ہوتی اور یہ سامنے آتی، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جو ایک سیکنڈ، یہ جو وال چاکنگ ہوئی پوری کراچی میں مہاجر صوبے کی، پیمفلٹس بانٹے گئے، یہ جو چھوٹی چھوٹی ریلیاں نکالی، یہ کس چیز کی انڈیکیشن ہے؟ میں بات کر رہا ہوں، ایم کیو ایم نے اس کو ڈینائی کیا، اس بات کو، لیکن میں ایک چھوٹی سی گفتگو بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں صبح پنجاب کے اندر کیپٹل لاہور ہوا، اس کا ڈیمانڈ کہاں سے آئی؟ جہاں پہ پسماندہ علاقہ تھا۔ صوبہ پختونخوا میں پشاور کا کیپٹل ڈیمانڈ کہاں سے آئی؟ جہاں پہ حقوق سے محرومی تھی۔ صوبہ سندھ میں تو کراچی کیپٹل ہے، یہاں سے تو کوئی ڈیمانڈ نہیں آئی، یہاں سے ڈیمانڈ نہیں، مطلب وہاں سے جو ڈیمانڈ آئی اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ زاہد خان صاحب آپ ایگری نہیں کرتے؟ جی ایک مجھے گوڈیل صاحب ایک بات کے جواب دے دے کہ گوڈیل صاحب آپ کبھی ملاکنڈ ڈویژن گئے ہو؟ جی میں حیدر گئے تھے وہاں پہ۔ سن لیں نا میرے بات، حیدر بھائی کہاں گیا تھا، میرے سے بات کر لو نا پلیز۔ آپ کبھی کوہاٹ گئے ہو؟ آپ کی سارے ہمارے ممبران وہاں گئے، میرے سن لیں گوڈیل صاحب، میرے بھائی میرے ذرا بات سن لیں۔ اب اس وقت ہم پاکستان میں 15% گیس، نیچرل گیس پروڈیوس کرتے ہیں، یہ ہمارے جنوبی اضلاع سے ہے۔ ہم 20 سے 30 ہزار بیرل تیل پروڈیوس کرتے، یہ جنوبی اضلاع سے ہے۔ یہ ہماری، اور پشاور کا تو کبھی چیف منسٹر رہا ہی نہیں ہے، قیوم خان تھا، وہ بھی ہزارے کا تھا یار۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کیسے آپ احساس محرومی کی بات کریں۔ ہاں جو ڈیمانڈ ہے یا جو چیز ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن کانسٹیٹیوشن کے وائلیشن تو کسی کے پاس حق نہیں ہے نا۔ اگر ہم ڈکٹیٹروں کو امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے، امینڈمنٹ تو آئین میں ہوتا رہتا ہے، دیکھیں امینڈمنٹ تو آئین میں ہونا چاہیے، ہوتا رہنا چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے اگر اتحادی یعنی کہ جن کا اتنا انہوں نے ساتھ دیا ان کا اشارہ پیپلز پارٹی کی طرف۔ زاہد خان صاحب میں اس کا جواب دوں کہ پارلیمنٹ کے فلور پہ بالکل جسمین، اگر کوئی بھی چاہے پیپل پارٹی چاہے کوئی بھی کوشش کرے گا کہ صوبائی اسمبلی اسے اختیارات لے لے گا، عوامی نیشنل پارٹی اس کی بھرپور مخالفت کرے، مزاحمت کرے گی۔ مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینا ہے گوڈیل صاحب کا، میں نظر محمد گوندل صاحب کا اور بھوٹا صاحب کا اس پہ موقف لینا چاہتی ہوں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ گوندل صاحب آپ نے گفتگو سنی ہوگی، یہ دونوں آپ کے کولیشن پارٹنرز ہیں، البتہ زاہد خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کا اشارہ آپ کی طرف ہے، انہوں نے کہا اگر آپ بھی اس قسم کا کوئی بل لانے کی کوشش کریں گے تو وہ اس کی حمایت نہیں کریں گے۔ جسمین پہلے تو میں اپنے دوستوں کو تھوڑا سا معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ جو انہوں نے ڈیبیٹ چھیڑ دی ہے کہ کس کے پاس کتنے ریسورسز ہیں، ہزارہ کے پاس کتنے ہیں، پشاور کے پاس کتنے ہیں، کراچی کے پاس کتنے ہیں اور لاہور والوں کے، میرا خیال میں یہ فضول بحث ہے معذرت کے ساتھ۔ جب انہی لوگوں نے، پاکستان پیپل پارٹی اور اس کی الائز جماعتوں نے پروونشل اٹانومی کے حوالے سے، فائنینشیل ایوارڈ کے حوالے سے، اور اس میں سمندر کے پانی سے لے کے دریاؤں کے پانی تک، بجلی گیس سے لے کر مائنز تک ایک متفقہ فیصلہ کر دیا ہے ریسورسز کی تقسیم کا۔ اب صوبوں نے اپنے ریسورسز کو یوٹیلائز کرنا ہے، خواہ وہ ہزارے سے جنریٹ کریں، خواہ وہ پشاور سے جنریٹ کریں، کراچی سے جنریٹ کریں یا حیدرآباد سے جنریٹ کریں۔ یہ ایشو اور یہ ڈیبیٹ میرے خیال میں کوئی غیر ضروری ہے۔ دوسری بات،
مجھے تو سچی بات یہ گلہ ہے اپنے بھٹا بیچارے کی بے بسی پہ، میں پریشان ہوں تھوڑا سا، میرا دوست ہے۔ اب یہ ان کو ہم چاہتے ہیں، ہماری سارے دوستوں کی خواہش ہے کہ یہ نیشنل پارٹی بنے، چاروں صوبوں میں جائیں، کشمیر میں جائیں، ادھر گلگت بلتستان میں جائیں، لیکن ان کا ابھی تک اعتماد بحال نہیں ہو رہا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں ہماری صرف پارٹی ہے، اور اگر پنجاب تقسیم ہو گیا تو شاید ہماری پارٹی جو ہے وہ چھوٹی ہو جائے گی۔ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی پارٹی چھوٹی نہیں ہوگی، آپ مہربانی کریں، نیشنل پالیٹکس کریں، اور اس ساؤتھ پنجاب کے خلاف اور سرائکی لوگوں کے ساتھ سازش نہ کریں، کھلے دل سے ان کو قبول کریں، کھلے دل سے اس پرپوزل پہ اپنی حمایت کا اعلان کریں، اور میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ ہم بھی کوشش کریں گے، آپ بھی کریں، بلکہ آپ بہت کوشش کر رہے ہیں۔ آج کل تو پرویز مشرف کے جو انتہائی قریبی ماروی میمن سے لے کر ادھر اپنا امیر مقام تک آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، تو آپ مہربانی کریں، ان ہمارے عوام کی، ساؤتھ پنجاب کے عوام کی دل آزاری نہ کریں، ان کو صوبہ بنانے کی ہماری حمایت کریں۔ اور ایک اور جو سازش ہو رہی ہے جس کے بارے میں یقیناً نشاندہی کروں گا کہ بھٹا صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم صوبوں کے خلاف نہیں ہیں۔ کیا جو آج ان کی یا کل ان کے چیف منسٹر کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم سرائکی صوبہ نہیں بننے دیں گے، ہم سرائکی بینک نہیں بننے دیں گے، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ان کا موقف درست ہے یا بھٹا صاحب کا موقف درست ہے کہ ہمیں صوبوں بننے میں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ باقی یہ الزام لگانا ہے کہ ہم کوئی لسانی بنیاد پر صوبہ بنا رہے ہیں، یقیناً ایڈمنسٹریٹر صوبے بنیں گے، اور آپ اندازہ کریں جیسمین کہ اتنا بڑا صوبہ ہے اور اتنے لوگوں کے مسائل ہیں، اور دوسری ایک اور بھی میں آپ کو بات بتاؤں جو زیادہ شاید دور لینا، ایک ساؤتھ پنجاب کا ہر جو صنعت کار ہے، ہر جو سرمایہ دار ہے، ہر جو وڈیرا ہے، وہ لاہور میں رہتا ہے، اس لیے کہ لاہور کیپٹل ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ میں بھی اتنا انٹرسٹڈ نہیں تھا، اور غریب عوام جس کی پیپل پارٹی بات کرتی ہے ان کو پورے مواقع نہیں مل رہے، بہتر کالجز نہیں بن رہے، اس لیے کہ وہ لوگ جو حکمران ہیں ان کے بچے تو لاہور میں پڑھتے ہیں، اور اگر صوبہ بن جائے گا ساؤتھ پنجاب کا تو یقیناً وہاں ڈیولپمنٹ بہتر ہوگی، اچھے کالجز بنیں گے، وہاں کی ایلیٹ اور اشرافیہ بھی وہیں رہنا، اپنے کیپٹل میں رہنا پسند کرے گی۔ تو اس پہ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے ان کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ صوبہ جینوئن صوبہ ہے، اس کو بننے دیں، اور کبھی آپ باولپور اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ ہزارے کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے اس بات کا جواب ان دونوں بھائیوں نے نہیں دیا کہ ہزارہ موومنٹ جو صوبے کی موومنٹ تھی یہ کب شروع ہوئی، میں نے نشاندہی کی تھی کہ یہ کب شروع ہوئی ہے، اور اب ہزارہ ڈسکس ہو رہا ہے، پنجاب کو ڈسکس ہی کوئی نہیں کر رہا، اور پنجاب میں نے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی بتایا آپ بالکل ٹھیک ہے، سرائکی صوبر کب سے سٹارٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہزارہ کی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، گوڈیل صاحب وہ صحیح کہہ رہے ہیں، جو جینوئن ڈیمانڈ ہے اس کو سپرسیڈ نہ ہونے۔ اوکے، بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے۔ بھٹا صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ ان کی حمایت کریں کیونکہ ان کے حقوق جو ہیں وہ پامال ہو رہے ہیں۔